عین حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دوں، یہ بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقویٰ کہہ دوں۔ ایشیا ہے جو انگوٹھی تو پھر اس میں تجھ کو کیوں نہ میں ایک چمکتا ہوا ہیرا کہہ دوں۔ غدر 1857 کے بعد اسلامی ہند کی بساط پلٹ چکی تھی، حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، ہم حاکم کے بجائے محکوم بن چکے تھے، ہمارا نیر اقبال غروب ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں احساس شکست و کمتری اور مایوسی پھیلتی جا رہی تھی، مسلمانوں کی غیرت و حمیت پر کاری ضرب لگ رہی تھی۔ ایسے پیچیدہ اور نازک وقت میں مسلمانوں کی ابتر حالت کی اصلاح کے لیے دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی قیادت خالص دینی قیادت تھی، جس کے علمبردار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے جانثار تھے، جنہوں نے اسلام کے دینی و ملی سرمایہ کی خدمت اور مسلمانوں کے دینی تعلق و احساس کو باقی رکھنے کے لیے ایسے دینی مدارس کا قیام ضروری سمجھا جو سیاسی زوال کے بعد مسلمانوں کو دینی و اخلاقی زوال سے محفوظ رکھے۔ یہ جماعت ہر اس چیز سے گریز کی داعی تھی جس میں مغربی چھاپ نظر آتی تھی، جس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور دوسری قیادت کا جھنڈا سر سید احمد خان کے ہاتھوں میں تھا، جو مغربی رنگ میں رنگ جانے کی دعوت دیتے اور جدید علوم کو اس کے ہر عیوب و نقائص کے ساتھ بغیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے داعی تھے، جس کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی۔ چنانچہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور پوری مسلم قومیں دو متضاد نظریات کے حامل گروہوں کے درمیان بٹ گئیں۔ ایک طرف قرآن و سنت کو سینے سے لگائے ہوئے خالص علماء دین کی جماعت تھی، جو مغربی تعلیم یافتہ افراد کو اسلام کی صف میں شامل کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اور دوسری طرف مغربی رنگ میں رنگے ہوئے وہ روشن خیال افراد تھے جو مغربی طرز تعلیم اور تہذیب و تمدن کو ہی اپنی کامیابی و کامرانی کا اعلیٰ معیار سمجھتے تھے، اور دوسری طرف خود علماء کرام مختلف مسلک و مشرب کے بھینکر جال میں جکڑے ہوئے تھے، اور جزوی و فروعی مسائل کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں تھے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ 14ویں صدی ہجری کے آغاز میں ملت اسلامیہ ہند کے سروں پر اختلاف و انتشار کا کالا غبار بڑی تیزی سے منڈلا رہا تھا۔ مخالفت و معاندت کی بھڑکتی آگ خرمن اسلام کو جلا کر خاکستر کرنے کے لیے بے قرار تھی۔ طلوع ہونے والی ہر نئی صبح تضاد و تخالف کی کھائی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ ان باہمی نزاع اور خانہ جنگی کی وجہ سے آپس میں اجنبیت و بیگانگی کی دیوار حائل ہوتی گئی، باہم مناظرے اور مجادلے کا بازار گرم ہوتا گیا، اور بات تفسیق و تکفیر کی سرحد کو پہنچ چکی تھی۔ اتحاد و اتفاق کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں، صلح و آتشی کے سارے وسائل فنا ہو چکے تھے، ربط و ضبط کی ہلکی سی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب ان جماعتوں کے درمیان افہام و تفہیم ناممکن اور گفت و شنید محال ہے۔ ملت اسلامیہ کی کشتی اسی ہمہ ہمی اور نفسا نفسی کے بھور میں ہچکولے لے رہی تھی۔ قریب تھا کہ باہمی جدل و جدال اور آپسی رنجش و چپلش کا سیل رواں اسے نگل کر اپنا لقمہ تر بنا لے۔ ایسے نامساعد ماحول اور نازک حالات میں ضرورت تھی ایسے ناخدا اور کشتی بان کی جو جزوی اختلاف سے چشم پوشی کر کے ہر مسلک و مشرب والوں کو ایک کشتی میں سوار کر سکے۔ حاجت تھی ایسے نبض شناس علماء کرام کی جو قدیم و جدید طرز تعلیم کا حسین مجموعہ پیش کر سکیں۔ چنانچہ ایک روشن ضمیر اور ذی ہوش عالم دین حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش و تحریک پر کانپور میں انجمن ندوۃ العلماء کے قیام کا فیصلہ ہوا، جس میں بلند صاحب ہمم اور پاک طینت علماء و اکابرین کے ایک بڑے مجمع نے شرکت کی، جس میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسے علوم و معارف کے سمندر بھی موجود تھے، لیکن عملی طور پر اس کا آغاز 1894 سے ہوا۔ ایک سال بعد یعنی 1895 کو ندوۃ العلماء کے ماتحت باہمی مشوروں سے دارالافتاء کے قیام کی تجویز پیش کی گئی۔
اور 1896 میں یہ پیشکش پائے تکمیل کو پہنچی اور دارالافتاء کا قیام وجود میں آیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہا۔ لیکن ندوۃ العلماء کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ پر نصاب تعلیم کی اصلاح اور ندوے کے طریقہ کار کو وسیع کرنے کی فکر ہمیشہ سوار رہی۔ آپ نے اپنے اس فکر و خیال کو تحریر کا جامہ پہنا کر 1896 کے جلسہ انتظامی میں پیش کیا اور ندوۃ العلماء کے ماتحت اعلیٰ پیمانے پر ایک دارالعلوم کے قیام کی تجویز پیش کی۔ یہ اقدام اتنا موزوں اور برمحل تھا کہ یہ تجویز ہر رکن کے دل کی آواز بن گئی اور 1898 کو ایک وفد دارالعلوم کے لیے لکھنؤ میں مناسب خطۂ اراضی حاصل کرنے کے لیے منشی احتشام علی صاحب کی خدمت میں آیا اور انہیں ندوے کی تجویز سے مطلع کیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے ہی کشادہ دلی کے ساتھ شہر کے مغربی جانب واقع ایک خطۂ اراضی دارالعلوم کے لیے وقف کر دی۔ لکھنؤ میں زمین کے انتخاب کے بعد اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مستقل عمارت کے لیے کافی وقت درکار تھا، اس لیے فی الفور ابتدائی درجات کے افتتاح کے لیے منشی احتشام علی صاحب نے محلہ گولا گنج لکھنؤ میں واقع خاتون منزل نامی ایک عمارت 9000 روپے میں خرید کر ندوے کے حوالے کر دی۔ چنانچہ 26 دسمبر 1898 کو اسی خاتون منزل میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا افتتاح عمل میں آیا اور ندوے کا مرکزی دفتر بھی کانپور سے لکھنؤ منتقل ہو گیا، اور پھر 10 سال کے بعد یعنی 1908 میں اس منتخب شدہ زمین پر اللہ کے چند برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں مستقل طور پر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ چند سالوں میں جب عمارت بن کر مکمل ہو گئی تو دارالعلوم کو یہیں منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ اس عمارت کا پورا صرفہ والی ریاست بہاولپور نواب عباس صاحب نے اپنے ذمے لیا تھا، اس لیے یہ عمارت عباسیہ عمارت کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس کے بعد 1917 میں دارالاقامہ میں شبلی کے نام سے سب سے پہلی عمارت بن کر تیار ہوئی، اور پھر جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی عمارت میں بھی توسیع ہوتی گئی۔